إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. برادران ملت اسلامیہ، معزز و مکرم حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کا ہم لوگوں کو امتی بنایا گیا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا ہم ان لوگوں کو، تم لوگوں کو ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتلائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلائیں جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو دنیاوی زندگی میں بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن تمام محنتیں، تمام کاوشیں ان کی برباد ہیں، ضائع ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے افعال انجام دے رہے ہیں، اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کئی طریقے کے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو موحد نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، نیک کام کرتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، لیکن اس کے یہاں ایمان نہیں، وہ توحید والا نہیں، تو اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ برباد ہیں، ضائع ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ عبداللہ بن جدعان یہ بڑا نیکوکار آدمی تھا، اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بڑی خیر خواہی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، یہ بڑا نیکوکار تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ رب العالمین کو نہیں پکارا، کبھی وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان نہیں لایا، اسی لیے اس کے سارے نیک اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، خلوص اور للہیت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال بھی برباد ہیں، ضائع ہیں۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کریں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا نیک ثابت کرنے کے لیے نیک اعمال کریں، تو ایسے لوگوں کے وہ نیک اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے طرح کے وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ
اعمال انجام دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے، جن کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، یعنی بدعات انجام دیتے ہیں، تو ایسے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہیں، ضائع ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ حضرات، یہ بدعت ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہر امت میں پیدا ہوا ہے، امت محمدیہ میں بھی اور امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں تمام امتوں میں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنی امتیں آئیں، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے جانثار صحابہ کو پیدا کیا جو اس کی بات کو مانتے تھے، جو رسول کی بات کو اور اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے والے تھے۔ لیکن جب وہ صحابہ اکرام، وہ صحابہ جو نبی پر ایمان لاتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ تمام کے تمام دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد ایسے لوگ آئے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جن کے قول میں، جن کے فعل میں تضاد پایا جاتا تھا، جو کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے، اور اگر کرتے بھی تھے تو ایسے کام انجام دیتے تھے جن کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ ایسے کام انجام دیتے تھے جن کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی شخص ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جہاد کرے گا تو وہ شخص مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی شخص اپنی زبان سے ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے لوگوں سے جو بھی شخص اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ شخص مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اور اگر کوئی اپنے سامنے بدعت ہوتا دیکھے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ ہو تو ایسا شخص سمجھ لے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جہاد ہے، اگر آپ بدعت کے خلاف بولتے ہیں یہ جہاد ہے، اگر آپ بدعت کے خلاف لکھتے ہیں یہ جہاد ہے، اور ایسا کرنے والا ایک مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی ہے اور ہمیں بتلایا ہے کہ ہمیں بدعتوں کو روکنا ہے۔ بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نتائج ہیں جو نکل کر کے آتے ہیں، جس سے معاشرہ جوجھتا ہے اور معاشرے میں تکالیفیں بڑھتی ہیں۔ انہی نتائج میں سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جو دین کی اصلی شکل ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، یعنی جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، جو دین صحابہ اکرام کے دور میں تھا، وہ دین نہیں بچتا ہے۔ جیسا کہ ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، انجیل کا بھی نام ہے، لیکن یہ صرف اور صرف تورات اور انجیل جتنی بھی پہلے کی قومیں ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والی جو قومیں ہیں، ان کے ہاں صرف اور صرف نام ہے، نام کے علاوہ جو اصلی دین ہے وہ کھو چکا ہے، وہ ضائع ہو چکا ہے، انہوں نے دین میں ملاوٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کا جو دوسرا نتیجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاشرے سے سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس جگہ بھی بدعات انجام دی جاتی ہیں وہاں سے اللہ رب العالمین سزا کے طور پر سنتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جیسا کہ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی بدعت ایجاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر وہاں سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں
آج کے ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں ایک بدعت ایجاد ہوئی جس کا نام ہے اجتماعی دعا۔ امام صاحب نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ ایک بدعت ہے۔ اس بارے میں حدیثوں میں کہیں پر بھی مذکور نہیں، کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں، یہ ایک بدعت ہے۔ اور اس بدعت کے نتیجے میں ایک سنت جو اٹھا لی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ایک سنت جو مفقود ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ سنت کیا ہے؟ نمازوں کے بعد سنت ہے اذکار کا پڑھنا، نمازوں کے بعد سنت ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام۔ اسی طریقے سے رب اعنی علی ذکرک، اسی طریقے سے آیت الکرسی ہو، تینوں قل ہو، تسبیح ہو، تحمید ہو، تکبیر ہو، یہ اذکار ہیں، یہ جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں یہ فوت ہوتی جا رہی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ایک اجتماعی دعا کی وجہ سے جو بدعت ہے۔ آج دیکھتے ہیں امام صاحب جیسے ہی دعا کو ختم کرتے ہیں لوگ دعا کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو یہ سنت اذکار بعد الصلاۃ ہے یہ سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بدعت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بدعت آتی ہے تو سنت کو اللہ رب العالمین سزا کے طور پر اٹھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو نتیجہ، تیسرا جو نقصان بدعت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دین میں منمانی کرنے لگ جاتا ہے، اس کے یہاں منمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، منمانی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا اور جس چیز کو نہیں کرنا ہے اس کو خوب اصرار کے ساتھ، خوب سختی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے نمازوں میں بتایا جاتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ لاکھ بار بتلایا جائے، ہزار بار بتلایا جائے، انسان اس بارے میں غور اور فکر نہیں کرتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کو تو نہیں پڑھتا ہے، لیکن دیکھیے آپ منمانی دیکھیے، اصرار دیکھیے کہ وہیں اگر کوئی سویٹ ڈش ہو، بریانی ہو تو اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جہاں جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ یہ بدعت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بدعت میں انسان اپنی منمانی کرتا ہے اور منمانی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کے نتائج میں، بدعت کے نقصانات میں ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدعت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، بدعت انسان کو شرک کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے دور میں، جب نوح علیہ السلام کے دور میں جو نیکوکار لوگ تھے، ود ہو، سواع ہو، یغوث ہو، یعوق ہو، جن لوگوں کا تذکرہ سورہ نوح میں آیا ہے، یہ لوگ بڑے ہی نیکوکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ان لوگوں کے مجسمے بنا لو، ان لوگوں کو جب دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کی یاد آئے گی، تم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بدعت انجام دی اور ان لوگوں کے مجسمے بنائے، مورتیاں بنائیں۔ لیکن جب یہ لوگ فنا ہو گئے، جب یہ نسل چلی گئی اور اس کے بعد جو دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کو ورگلایا، وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے، ان لوگوں نے جو یہ مجسمے بنائے تھے ان کی عبادت کے لیے بنائے تھے تاکہ ان کی عبادت کی جائے۔ یہ بدعت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، انسان مزار پر جاتا ہے کہ وہاں جا کر کے میرے اندر جو جذبہ عاجزی کا ہے وہ پیدا ہوگا، میں اس نیت سے نہیں جاتا ہوں کہ میں اس کی پوجا کروں، میں قبر کے سامنے سجدہ کروں، قبر والے سے مانگوں، میں اس نیت سے جاتا ہوں تاکہ وہاں جا کر کے میرے اندر عاجزی پیدا ہو۔ شروع میں یہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہاں جا کے ماننے کے بہانے جاتا ہے، مگر دھیرے دھیرے وہ قبر والے سے مانگنے لگ جاتا ہے، دھیرے دھیرے قبر پر ہی سجدہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بدعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا منفی اثر ہے اور نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں جو نتیجہ بدعت کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بدعتی انسان ہے اس کو توبہ کی کبھی بھی توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ جلدی توبہ نہیں کرتا ہے۔
ایک شرابی شراب پینے والا ممکن ہے توبہ کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. ایک زانی زنا کرنے والا توبہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ زنا کر رہا ہے اور زنا گناہ ہے. ایک سود خور توبہ کر سکتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی گناہ کرنے والا انسان توبہ کر سکتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. لیکن بدعتی شخص اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے, اس کو اچھا سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے یہاں جلدی توبہ کی توفیق اسے میسر نہیں ہوتی ہے اور وہ بنا توبہ کے چلا جاتا ہے. لہٰذا ایک یہ منفی اثر جو بدعتی انسان پر ہوتا ہے, اس سے بہت بڑا انجام اور بہت بڑا نقصان وہ اٹھاتا ہے. قیامت کے دن آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر تمام لوگوں کو پلائیں گے اور ہر اس شخص کو پلائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہوا آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بدعتی شخص آئے گا تو اللہ کے نبی کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل دینی بعدی, کہ دور ہو جا, دور ہو جا. تمام انسانیت کے سامنے اس کی کتنی تذلیل کی جائے گی, اسے کتنا رسوا کیا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو دین سمجھتے ہوئے کام انجام دے کر کے دنیا سے آیا, اس کے سلسلے میں نبی فرمائیں سحقا سحقا, دور ہو جا, دور ہو جا. لمن بدل دینی بعدی, ہر وہ شخص جس نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا, میرے دین کو میرے بعد بدل دیا. لہٰذا یہ بدعات کے نتائج ہیں, یہ بدعات کے نقصانات ہیں. ہمیں ان بدعات کے نقصانات کو سامنے رکھنا چاہیے اور بدعات سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے. سامعین محترم, یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس شعبان کے مہینے کے بعد انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی مہینہ رمضان کا آنے والا ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. شعبان کی 15ویں تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ جو آیتیں ہیں جو لیلۃ القدر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں, لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کسی رات کو کہا جاتا ہے, لیکن لوگوں نے شب برات کے نام پر 15 شعبان کو یہ لیلۃ القدر بنا دیا ہے. جو آیتیں رمضان کے تعلق سے اور اس آخری عشرے کی جو 5 طاق آتے ہیں ان راتوں میں سے کسی رات کے بارے میں نازل ہوئی, ان کو اس رات پر فٹ کیا ہے جو کہ غلط ہے. تو بدعات شب بارات میں جو ہونی ہیں وہ تمام کی تمام بدعتیں مسلمانوں کے لیے, انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہیں. شب بارات میں مسلمان صلاۃ الفیہ ادا کرتے ہیں. صلاۃ الفیہ میں یہ ہوتا ہے کہ 100 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جاتا ہے. سامعین محترم, پچھلے خطبے میں بتلایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحفہ معراج نماز دیا گیا وہاں پر 2 نبی موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ تخفیف کرائیے, کم کرائیے, اور 5 اوقات کی نماز بچتی ہیں. اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے یہ غلط ہے, یہ کہتے ہیں زیادہ ہے, امت اتنا ادا نہیں کر پائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, بس میں کوشش کروں گا کہ میری امت یہ ادا کر لے جائے. یہاں 2 نبی آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ 5 اوقات کی نماز بہت زیادہ ہے, لیکن آج کا مولوی اور بدعتی شخص یہ صلاۃ الفیہ کے نام پر امت کو اور نمازوں پر لگا دیتا ہے. امت 5 اوقات کی نماز پڑھنے پر تو قادر ہے نہیں. صلاۃ الفیہ کے نام پر وہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس شب برات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے جس کا کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں. شب برات میں
مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، قبرستان میں جا کر کے قبرستان کو سجایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، یہ سب بدعتیں ہیں۔ اس کا کسی طرح قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ فکر رکھی جاتی ہے کہ شب برات میں 15 شعبان کو روحوں کا آنا ہوتا ہے، جو انسان مر گیا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، اس کی روح آتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی درست نہیں، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ ہندوؤں کے یہاں عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ جن کی موت فطرت پر نہیں ہوتی، بستر پر نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے ہوتی ہے، تو ان کی آتمائیں بھٹک کر کے آتی ہیں۔ اسلامی یہ فکر نہیں ہے۔ روح جو ہے یا تو علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ اگر وہ روح اچھی ہے تو علیین میں ہے، بری ہے تو سجین میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاں روح آئے اور آپ ان کے لیے کھانے پکائیں، حتیٰ کہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے باپ کو جو فوت ہو گئے ہیں، سگریٹ پسند تھی، بیڑی پسند تھی، ان کے لیے سگریٹ اور بیڑی بھی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ تمام کی تمام بدعتیں ہیں۔ اس طرح کے خرافات سے بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتلاؤں، جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ جو جب یہ شہید ہوئے، شہادت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگو۔ جس طریقے سے بادشاہ جو ہوتا ہے، کبھی جب زیادہ خوش ہو جائے تو اپنی کسی آدمی سے کہتا ہے جو تجھے مانگنا ہے مانگ۔ تو اگر مانگنے والا یہ کہے کہ تم مجھے اپنی حکومت ہی دے دو، کیا بادشاہ دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ تو جوش میں اور ایک بڑک پن میں کہہ دیتا ہے کہ تجھے جو مانگنا ہے مانگ۔ یہاں پر جابر بن عبداللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے قانون کے، میرے اصول کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ روحوں کا آنا دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ جو چلا گیا وہ چلا گیا، اس کی آتمائیں، اس کی روحیں نہیں آتی ہیں۔ یہ اپنی فکر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو حلوے پکائے جاتے ہیں، میوے پکائے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بدعات سے بچنا چاہیے، اور بدعات سے بچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پوری امت کو جو وصیت کی، اس وصیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے امت محمدیہ میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی، امام کی اطاعت کرنے کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندگی گزاریں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات اور انتشارات کو دیکھیں گے۔ ان کے لیے ضروری ہوگا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ میری سنت کو لازم پکڑیں، اور خلفاء کی جو ہدایت کے راستے پر تھے، جو خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑیں، تمسکوا بہا، اور ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، وعضوا علیہا بالنواجذ، ان کو اپنی داڑھوں سے جکڑ لیں۔ جب کوئی چیز داڑھ سے پکڑی جاتی ہے تو وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو نئے کام ہیں، جو نئے معاملات ہیں دین کے نام پر، ان معاملات سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کی حفاظت فرما اس طرح کے بدعات سے، اور یہ بدعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین کے بعد ایجاد کر لی گئیں، یہ بدعات انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، ان کی مدتیں زیادہ سے زیادہ 100 سال 150 سال تک کی ہوتی ہے، لیکن سنت جو ہوتی ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے جو سنت تھی تب سے لے کر کے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے آپ کی دین کی ترقی یہی ہے کہ آپ پیچھے جائیں، پیچھے جائیں، اور اتنے پیچھے جائیں
جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیں، جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پالیں۔ دین کی ترقی آگے جانے کا نام نہیں ہے، یہ آگے جانا ہے تو دنیا میں جائیے۔ مسلمان کو دنیا داری میں آگے نکل جانا چاہیے، اور اتنے آگے نکلیں کہ اس کے آگے کوئی اور نظر نہ آئے، لیکن دین کی ترقی یہ ہے کہ مسلمان پیچھے جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب کریم تو ہمیں جب تک زندگی دے تب تک عقیدہ توحید پر زندگی دے، جب ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.